حسن بھائی، خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب نے تباہی مچا دی. جاں بحق افراد کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب حکومت کے تمام وسائل خیبر پختونخوا حکومت کے لیے وقف ہیں اور ہم عوام کی مدد کے لیے تیار. دیکھو یہ اٹ از اے نائس جیسچر. مریم نواز نے یہ ایک اچھا رد عمل ہے اور یہ ہونا چاہیے. ملک تو ایک ہے، صوبے چاہے آپ جتنے مرضی بنا لیں، بیسیکلی ون کنٹری. عوام بھی عوام ہی ہے، نصیب صحیح، لیکن ہے تو عوام تو سارے عوام ہی ہیں. وہ وہاں کے ہوں، یہاں کے ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں، ایون آزاد کشمیر کے ہوں. تو یہ تو ایک اچھا جیسچر ہے مریم کا. باقی خیبر پختونخوا میں جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور سیلاب یہ وہ تباہی 300 سے تجاوز، بات کرتے کرتے پتہ نہیں فگر کہاں ہوگا. میرا خیال ہے کہ قدرت پاکستان سے ناخوش ہے. میں نے آج کے اخباروں میں خبر پڑھی کہ 2 معصوم بچے 12 سال، 14، 12، 10 بھائی ہوں گے. میرا خیال اللہ نہ کرے بھائی خاندان ہی برباد ہو گئے سن. وہ کوڑے کا بہت بڑا انبار تھا جی. وہ اس میں نا سرنگ لگا کے، یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، بچے اندر گھس کے پلاسٹک کی خالی ایمٹیز ہوتی ہیں، خالی بوتلیں پلاسٹک کی نکال رہے تھے. اور ٹارگٹ ان کا کیا تھا؟ ایون فیلڈ ٹارگٹ نہیں سی، انہوں نے کوئی بلاول ہاؤس نہیں سی بنانا. ٹارگٹ کیا تھا؟ اپنے بہن بھائیوں کو یا ماں باپ کو، شاید اس کے علاوہ کیا ہونا. وہ ذرا اندر گئے تو وہ پورے کا پورا پودا اوپر آ گیا، دونوں بچے نیچے آ گئے. جب تک وہ نکالا گیا دونوں مر چکے. اب اس کو اس سے جوڑو، تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے، وہ اس میں بھی بچے ہوں گے. مجھے ان 300 اللہ نہ کرے تعداد بڑھے اور ان دو بچوں میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا. یہ قدرت کی طرف سے ہے، شاید سزا ہے ہمارے اعمال کی. وہ 2 بچے ہمارے جرائم کی بھیٹ چڑھے. 12 سال کے بچے اگر کوڑے کی پہاڑی کے نیچے گھستے ہیں اور چنتے کہ ہیں، دیٹ واز دیئر پروفیشن. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچے کو سنبھال کے. اور ملک نے سنبھالنا تھا ان کو. گانے لکھنے پہ جانتے ہو، انہوں نے مرنا ہے. اچھا، اب یہ چونکہ واقعی ایک اور طرح کی آفت ہے، یہ جو خیبر پختونخوا کی آپ بات کر رہے ہو، تو یہی کچھ ہونا ہے. یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری قسم کی سچویشن ہے جس میں آپ کسی حد تک بری ذمہ بالکل ہی نا یکدم آتش فشان یا زلزلہ آ جائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو اس کا کوئی کیا کر لے گا. اس میں جزوی طور پہ، لیکن جہاں تو پرابلم یہ ہے، یہ تو بہت دوائی والی بات اور لمبا چڑھا. وہاں لوگ نہیں مرتے ویسے. جو مینیجبل ہوتا ہے، جو پریمپٹیو میئرز جہاں لیے جا سکتے ہیں، انسان کی حدود ہے. جی ٹھیک ہے، یہ بہت کچھ کنٹرول کر سکتا ہے اور پھر بہت کچھ اس کے کنٹرول سے باہر. سمجھ گئے؟ یہاں اس سیلاب نے تباہی مچائی اور اتنے لوگ جہاں بحق ہو گئے، یہ وہ سارا. تو پرابلم یہ ہے، اس کو تو میں قدرتی آفات میں سے ایک سمجھ لیتا ہوں، لیکن یہاں تو بہت معمولی قسم کے بھی سیلاب آ جائے تو لوگ تباہ برباد ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ملک میں گورننس نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں. اب ان 2 بچوں کی موت کا میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر پولیس ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، عدلیہ ہے، انصاف نہیں ہے، اسپتال ہیں، علاج نہیں، 2 نمبر دوائیں ہیں، وہاں جانور بیٹھے ہیں جو ایکسپائرڈ دوائیاں خریدتے ہیں.
سو یہ ان سانحات میں یہی مقدر ہے بس. ٹھیک. اچھا، فیلڈ مارشل صاحب نے فوج کو حکم دیا ہے اور دستے روانہ کیے ہیں راشن کے لیے، اور پل جو تباہ ہوئے ہیں ان ٹھیک کے ہے. یہاں باقی چھوڑو، یہ سویلین جو ہے نا، یہ میرے فوجی دوست وہ کہا کرتے تھے، ان میں سے ایک تو بہت بڑے نانا کا نواسا تھا، اس کا نام تھا میجر امین، جاوید امین پورا نام. وہ نواسا تھا مولانا عبد المجید سالک کا، اور بھانجا عبدالسلام خورشید جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. جی، بہت قریبی دوست تھے. شاموں کو آوارہ گردی یہ وہ سارا. جب وہ چھٹی پہ آتا تھا اس کے پاس اس نے نام رکھا تھا ہلدی کی گنڈی، پیلے سے رنگ کی اسکوڈا ہوتی تھی. حالانکہ مٹموبل گھر کا تھا، لیکن ظاہر ہے کیپٹن میجر کی تو کیا. تو وہ ہماری آپس میں بحث سنی نے، تو اس نے ہم سب کو کہنا یو بلڈی سویلینس. اچھا، سو بلڈی سویلینس. یہ جو بات تم نے کی ہے کہ فوج نہیں، یہ تو فوج ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، ان کے بس کی بات نہیں. چپڑ کے ناتی وہ یہ تو جوئے نہیں روک سکتے، یہ تو 2 نمبر شراب کی فروخت نہیں روک سکتے، یہ تو عورتوں کی اور معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں روک سکتے. انہوں نے سیلاب روکنے اور فلانا روکنے، وہ ساری سپورٹ فوج کی طرف سے جتنی جائے گی اتنی بچت ہو جائے گی، باقی بھول جاؤ. بالکل صحیح. جسٹس منصور علی شاہ نے عدلیہ میں فیصلوں میں تاخیر پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایسی روش عوام کے اعتماد کو مجروح کرتی ہے. انصاف میں تاخیر محض انصاف سے انکار نہیں، بلکہ اکثر اوقات انصاف کے خاتمے کے مترادف ہوا کرتی ہے. اس میں کون سی مجھے بتائیں. منصور علی شاہ صاحب نے ایک سچ کو ہیمر کرنے کی کوشش، ہیمرنگ نہیں ہوتی بات. ادروائز جس ملک میں ہے، کئی بار میں نے کہا ہے کہ وکیل کی کرنا جاجی کا لاؤ. ہوں یہ اصطلاح اور آگے چلی گئی، پوری کی پوری عدلیہ ہی کر رہا جو حالات ہیں. اسی طرح جو جا کے دیکھو جو لوور کورٹس میں ڈاؤٹس کر رہے ہوتے سرعام جعلی گواہ 2 نمبر دیکھتے ہیں. اور یہ جو آخری بات یہ ہے تو انگریزی کا ایک ایکسپریشن ہے بڑا مشہور، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اس ملک میں تو جیسے باقی کوئی نظام نہیں. سچی کو میں بات کروں، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، فوج وہ واحد ادارہ ہے جو ڈیلیور صحیح کرتا رہا ہے. باقی ایک بتاؤ، ہمارے ہاسپٹلس، ہمارے اسکولس، ہماری یونیورسٹی، ہمارا چھوڑو. اچھا، ویسے عدلیہ نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش بھی تو کی ہے نا. بھٹو صاحب کا جو چھوڑو، وہ کریکشن ہے. جنگ کے بہت یاد آنے والا مکہ یا تھپڑ اپنے منہ پہ مارو، اتنی ہڈیاں گل گئی ہونی ہیں بیچارے دیا قبر چ، تو اس کا کیا فائدہ. ابھی گوروں سے دائیں اس طرح کی سیکھ لیتے ہیں. روٹین میں تو وہی ظلم، وہی جبر، وہی ظلم جاتی. میں کہہ چکا ہوں یہ بات کہ پاکستان کی جیلوں میں لوگوں کی کل تعداد کتنی ہے، نام لکھو، عمر لکھو، ان کا فائنینشیل سٹیٹس لکھو، اور آگے جرم لکھو. تمہیں پورے پاکستان کی سمجھ آ جائے گی. اور عدالتی نظام یہاں 3 نسلیں گزر جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے. یہ جسٹس وسٹس چھوڑو. اور لوور کورٹ کا جو حال ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم تو ہائی کورٹ اینڈ اباب کی بات کرتے ہیں. نیچے کیا ہے، پرچون ہے. صحیح. ہاں چلو آگے. نہیں، اب تو جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال کی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ خیال کیا ہونا ہے، آگے ابھی پڑھی ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں. میرا پروفیشن ایسا ہے کہ اس طرح کے بےہودہ باتوں کا مجھے بات چلانی پڑتی ہے آگے. تو وہ کیا ہے جو پہلے ہو رہا ہے وہ کیا ہے، پتہ نہیں کدھر تھا کہ کتنے نوجوان ملک جو ہے، ہاں بیرون ملک اتنے ملکوں میں پتہ نہیں اتنے ہزار پاکستانی ہیں. تو میں نے کہا پاکستان کی جیلوں میں کتنے پاکستانی ہیں؟ بالکل. ان میں سے کون غربت، کون جہالت، کون فلانے کی وجہ سے، کون ضمانت نہ ہونے کی، کون وکیل نہ ہونے کی وجہ سے اندر ہے. پتہ کر لو، اوقات کھل جائے گی. اس لیے اس کو چھوڑو.